الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سب سے پہلے آج کی صفحہ اعزاء صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. جی ہاں سلام. جی بسم اللہ. کچھ کوشش کیجئے گا کہ ماحول ذرا بہتر ہو جائے, بیٹھنے والے بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. چلتے رہیں گے تو ماحول مجلس پڑھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا. مستورات بھی جہاں جگہ ملے وہاں پہ تشریف رکھیں. حاضرین محترم, موالیان ولی حق, عزاداران موسمی مثالیت, عاشقان سرکار دو عالم, بٹھا لیجئے, بٹھا لیں, بیٹھ جائیں, سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں. قائم علی محمد بلند سے بلند صلوات. مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے, میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ ہمارے منبر کا امتیاز ہے, یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی خطیب گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو وہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو عنوان قرار دیتا ہے تاکہ ملت مسلمہ کے ذہین نوجوانوں کے اذہان عالیہ میں پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے, جنہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن ہے. یہ جعفریہ کالونی ہے, نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے یہ کالونی کس کی ہے. جعفریہ جو ہے تو پھر جعفریوں کی ہے. تو کسی جعفری کا دروازے پہ دستک دے کے اس سے کہو اندر سے قرآن لاؤ, اس کے پارے گن لینا, جتنے تیرے گھر میں ہیں اتنے ہی میرے گھر میں ہیں, فرق کوئی نہیں. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمے میں فرق کر دیا ہو تو اور بات ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ شیعوں کے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں سے ہر آیت میں سے علی نکلتا ہے.
باتیں سنا، پہلا فکر ہی بہت اچھا سنا، کیا کہنے بہت خوبصورت سنا. اور یہ جو قرآن حکیم ہے، یہ جو فرقان مجید ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، سبحان اللہ یہ قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، سبحان اللہ یہ قانون کی کتاب ہے، اسلامی قانون کی کتاب ہے یہ. اور قانون کی کتاب میں نہ کسی کی تعریف ہوتی ہے نہ کسی کی توہین ہوتی ہے. قانون کی کتاب میں جو ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. سبحان اللہ اس کتاب میں بسم اللہ بھی قانون ہے، بسم اللہ کی با بھی قانون ہے، با کا نقطہ بھی قانون ہے. بہت جی آپ بات صاحب آپ جی ہیں. اس کتاب کا ہر حرف چھوڑو، حروف کو چھوڑو. اس کتاب کے آراء وہ قانون. میں پھر کہہ رہا ہوں قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، مزہ لینے والی کتاب نہیں ہے. یہ تیری ضیافت طبع کے لیے بچھایا گیا دسترخوان نہیں، یہ تیری زندگی گزارنے کے لیے رستہ ہے. اگر اس کتاب میں کسی پہ لعنت ہے تو وہ بھی اللہ کا قانون ہے، صلوات ہے. بہت شکریہ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بہت خوبصورت. کیا کہنے کیا کہنے اس کتاب میں اگر کسی کی نیند کا ذکر ہے تو وہ سونا بھی قانون ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر سونے کا ذکر ہے تو وہ سونا بھی قانون ہے، اگر رونے کا ذکر ہے تو رونا بھی قانون ہے. رستہ دیجیے، رستہ دیجیے، رستہ دیجیے. یہ کتاب اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم پہ نازل ہے، میرے آقا پہ نازل ہے. سر اٹھانا میرے بھائی، بڑے آرام سے کچھ باتیں مجھے آپ کی خدمات میں عرض کرنا ہے. اشتعال پیدا نہیں کرنا. مجمع کو مشتعل کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں مشتعل کرتا ہی نہیں. جو داد آپ دیتے ہیں وہ اپنی عقیدت سے دیتے ہیں. وہ جب تار سے تار مل جاتا ہے تو داد خود بخود مل جاتی ہے. یہ میرے آقا پہ نازل ہوئی ہے، سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی ہے. یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے جن کے قریب بیٹھنے والے صحابی کہلاتے ہیں. آپ جی ہیں، سلامت ہیں. کیا کہنے بندے خام خواہ الزام لگا دیتے ہیں چونکہ بازار کی مجلس ہے، چوک کی مجلس ہے، اہل سنت کے گھر ہیں، اتحاد کی علامت ہے، ادھر شیعوں کا گھر ہے، ادھر سنیوں کا گھر ہے، ادھر مسجد ہے. اور ان کے تعاون کا بھی شکریہ ہے کہ وہ رستے بند کر کے بندے سمجھ ہیں یہ دونوں طرف قناعت لگی ہوئی ہے. فکرہ سمجھ میں آئے تو آخر تک کھڑے ہوئے افراد ہاتھ ہلا کے مجھے بتا دینا کہ بات پہنچ گئی ہے. بندے سمجھ ہیں کہ ہم نے ادھر قناعت لگا کے ادھر قناعت لگا کے رستہ بند کر دیا. ہم نے رستہ بند نہیں کیا، جنت کے لیے رستہ کھولا ہے. آپ یہ سلامت، یہ رستہ بند نہیں جس کی وجہ سے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. رستہ بند نہیں ہوا. کیا کہنے بہت جی جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، جو نہیں اٹھے وہ بھی سلامت رہیں. میں یہ نہیں کہا کرتا کہ میں فکرہ کہہ رہا ہوں تو ہر بندے پہ بولنا واجب ہے. میں واجب کچھ کر ہی نہیں سکتا. واجب کرنا یا اللہ کا کام ہے یا رسول کا کام ہے یا امام کا کام ہے. ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جس کے حکم پہ عمل کرنے کا نام واجب ہے. بہت جیو، بہت جیو، بہت بہت اچھا آپ سننا. یہ قانون کی کتاب ہے اور اس کے کچھ وارث ہیں. مالک فرما رہے ہیں سما پھر اور رسنا ہم نے وارث بنا دیا الکتاب، کتاب کا.
الذین انہیں اصطفینا جنہیں مصطفیٰ بنایا من عبادنا اپنے بندوں میں سے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ ایک نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ کیا کہنے آپ؟ مصطفیٰ ایک نہیں. چونکہ قبلہ سرکار کا فرمان ہے کہ جب میری حدیث پہنچے نا تو اسے قرآن سے ملاؤ. اگر قرآن سے مل جائے تو میری حدیث ہے، ورنہ دیوار پہ مار دو. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیانی محمد، ہمارا آخری محمد، ہم سب کے سب محمد. میں قرآن سے ڈھونڈتا رہا اس حدیث کی تائید کرنے والی کوئی آیت مل جائے. پھر میں نے یہی پڑھا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. پھر مجھے پتا چلا جو وارث سے کتاب ہے وہ کل بھی محمد تھا. شاباش، آپ کی زندگی ہو سلامت ہے. میرا سلام ہے بھائی آپ کو، جو ہاتھ اٹھ گئے. جو وارث کتاب ہے، آپ سید دیے ہیں، مومنین دیے ہیں، جو وارث کتاب ہے وہ مصطفیٰ. تو اس کے مصطفیٰ میں ہی تو ساری بات ہے. اس کے مصطفیٰ میں ہی تو ساری بات ہے. تو یہ تقسیم نہ کر کے یہ صحابہ کا مذہب ہے، یہ اہل بیت کا مذہب ہے، یہ کیا تقسیم ہے؟ مذہب مصطفیٰ کا. توجہ فرمائیے گا. اور اس میں جھگڑنے وگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ سنی ویسے بھی آپس میں بھائی بھائی. سنی ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں سنی ہمارے بھائی ہیں. صرف وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں جو یزید زندہ باد کہتے ہیں، کیونکہ یزید زندہ باد کہنے والا کسی کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بہن کوئی نہیں رہتی. شاباش شاباش. اور یہ آپ کی زندگی ہو سلامت ہو، آپ کی زندگی آج قرآن کو مل کے بولو ہے بڑی. آپ کی زندگی میرا سلام ہے. بابا جی یہ حسینیت، یہ اس طرح مستورات بیٹھی ہیں، اس طرح مرد بیٹھے ہیں، یہی حسینیت ہے. ماں بہن بیٹی کی تمیز، یہ حسینیت. یہ جنہوں نے یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا انہوں نے نقصان ہمارا تو نہیں کیا، انہوں نے نقصان اپنا کیا ہے. ادھر کراچی کی سڑکوں پہ یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کے گھر گئے تھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بیوی کون سی ہے، ماں کون سی ہے. آپ کی زندگی ہو سلامت ہو. کیا کہنے آپ؟ میرا سلام ہے، میرا سلام ہے بھائی. آپ نے حق ادا کر دیا. سن کون رضی اللہ ہے، کون علیہ السلام ہے. اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے فارمولہ دے رہا ہوں اور وہ فارمولہ آزما لینا. اسی فارمولے پہ رضی اللہ بھی بنا لے، علیہ السلام بھی کہہ لے. جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وہ رضی اللہ ہے، جو پڑھائے وہ علیہ السلام ہے. آپ جی سلامت ہے. آپ کی زندگی نہیں ہمارے درمیان. بندے یہ نہ کہے میں نے بات دہرا دی ہے. دہرانا ضروری ہے، کچھ باتیں دہرانا ضروری ہوتی ہیں، انہیں بار بار کہنا پڑتا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. دہراؤں گا نہیں تو پہنچے گی کیسے؟ دہرانا پڑے گا. 40 کے دن ہے، 16 سفر کی رات ہے. 4 دن کے بعد چہلم ہے. بڑی بڑی دور سے لوگ پیدل چل پڑے ہیں لاہور کے لیے.
حسین زندہ باد کہتے ہوئے چل پڑے ہیں. میں نے اہل سنت کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی چل پڑے ہیں. ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ حسینی پرچم اٹھائے ہوئے چل پڑے ہیں. حسینی پرچم اٹھائے ہوئے چل پڑے ہیں. حسینی پرچم اٹھائے ہوئے چل پڑے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں حسینی پرچم اٹھائے ہوئے چل پڑے ہیں. ان سنیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہم کو ماں سمجھ کے یہ تسلیم کر رہے ہیں ہم کل بھی حسین کے مخلوق تھے، آج بھی جو مخلوق حسین ہے. اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے، یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف ہے پاکستان کا. کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. پابندیاں لگاتے ہیں، پابندیاں لگاؤ، ضرور لگاؤ پابندیاں. فکرہ میں بار بار دہرا رہا ہوں اور آج بھی دہرانا ہے. شیعت کائنات کا وہ واحد درخت ہے جو پابندیوں کے موسم میں زیادہ پھل دیتا ہے. شاباش. اور جس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا شیعت کائنات کا وہ واحد درخت ہے جو پابندیوں کے موسم میں مل کے بولو نہیں چھوٹا نعرہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے آخر تک ایک آواز کے ساتھ سب بولنے نعرہ حیدری. مشورہ ابھی میں دوں گا. پابندیاں لگانے والوں کو میں مشورہ دے رہا ہوں. کہتے ہو نا اتحاد کریں، علماء بلاتے ہو، کبھی گورنر ہاؤس میں، کبھی ایوان صدر میں. طاہر اشرفی صاحب میری بات سن رہے ہیں، سنا آپ اتحاد کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے. اس 12 ربیع الاول کو مال روڈ پہ پابندی لگاؤ. شیعہ بھی آئیں، سنی بھی آئیں، دیوبندی بھی آئیں، بریلوی بھی آئیں، اہل حدیث بھی آئیں. عزت رسول کے لیے مشترکہ جلوس نکالیں. شیعہ شیعہ نہ رہے، سنی سنی نہ رہے، دیوبندی دیوبندی نہ رہے، اہل حدیث نہ رہے. عزت رسول کے لیے 12 ربیع الاول کی دوپہر میں مال روڈ پہ جلوس نکال کے صرف ایک نعرہ لگا. پاکستان میں اختلاف ختم ہو جائے گا. اور نعرہ صرف اتنا ہے، ماضی حال اور مستقبل میں جس کی آواز کی نبی کی آواز سے بلند ہوئی اس میں کل بھی لعنت تھی. اس میں آپ کی زندگی ہو رہی سلامت. کیا کہتے ہیں آپ جیتے ہیں آپ کی زندگی یہ اتحاد ہے. کون کہتا ہے شیعہ سنی لڑائی؟ اگر شیعہ سنی لڑائی ہوتی تو بھولے شاہ گلی میں مجلس کرواتا، بازار میں کرواتا. اہل سنت کہتے ہیں ہم نہیں کروانے دیتے. اہل سنت کو پتا ہے ہمارے حسین کا ذکر. وہ جانتے ہیں کہ یہی مجمع ہے جس میں لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. اسی مجمع نے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ. یہی مجمع جو نعرہ لگائے گا سیدی مرشدی. آواز چھوٹی پڑ گئی تمہاری. 15 سفر گزر گئی، 16 سفر کی شاہ میں اہل سنت بھائیوں کو پیغام دو. مل کے نعرہ لگاؤ سیدی مرشدی. ابھی بھی آواز آہستہ ہے. سیدی مرشدی. میں ہر اس سنی کو سلام کرتا ہوں جس سے ربیع الاول میں نعرہ لگانا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. سنیوں کو شکر گزار ہوں انہوں نے یہ نعرہ لگا کے سمجھا دیا ہے ادھر ادھر نہ جانا. مرشد صرف سید ہوتا ہے. شاباش شاباش. کیا کہنے جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ احترام سادات ہے. یہ اہل سنت نے بتایا کہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. کون کہتے ہیں اختلاف ہے؟ وہی قرآن وہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. اسی رسول کو ہم مانتے ہیں، اسی رسول کو ہم مانتے ہیں. وہ بھی مولا علی کہتے ہیں. بے توجہ، وہ بھی مولا علی کہتے ہیں، ہم بھی مولا علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیے. اور صرف وہ مولا نہیں کہتے، سارے صحابی مولا کہتے ہیں.
حضرت ابوبکر بھی مولا ہی کہتے ہیں، سبحان اللہ. غدیر کے میدان میں انہوں نے بھی مولا ہی کہا. گھبرا گئے ہو؟ پہنچتے نہیں نا. بندے کہتے ہیں جی لائیو مجالس بند کروا دیں. کیوں کروائیں بند؟ ہم وہ زبانیں بند کروائیں گے جو لائیو جانے کے قابل نہیں. یہ بازار میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں، یہ لائیو جانے کے قابل ہے تو پڑھ رہا ہوں. چلو مل کے عید میلاد النبی منائیں. یہاں پہ میں نے کوئی 6 سال پہلے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا سوگ 8 ربیع الاول کو کھلتا ہے، لیکن یکم ربیع الاول کو میں تھوڑا سا ضرور مسکراتا ہوں، تھوڑا سا مسکراتا ہوں، کالے کپڑے پہن کے مسکراتا ہوں، تھوڑا سا مسکراتا ہوں. خوشی نہیں ہوتی، مسکراتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ربیع الاول کا سورج بڑا معجز نما ہے. بتاؤں کتنا بڑا معجز نما ہے؟ وہ علم جو 30 صفر کی شام تک بھی تک ہوتا ہے، وہ یکم ربیع الاول کو سنت پڑ جاتا ہے. شاباش شاباش، کیا بات ہے بھائی. یہ آپ سلام جو 30 صفر کی شام تک بدعت ہوتا ہے، وہ یکم ربیع الاول کو سنت بن جاتا ہے. سنیوں کے گھر پہ بھی علم، ہاں شیعوں کے گھر پہ بھی علم، صرف رنگ کا فرق ہے. ادھر سبز ہے، ادھر کالا ہے. توجہ فرمائیے. اور یہ جو شیعہ جوان بیٹھے ہو نا ربیع الاول میں، جب یہ سبز علم لگے اہل سنت کے گھروں پہ، تو منہ پھیر کے نہ گزر جانا. اسے ہم نے سلام نہیں کرنا، نہیں، بغلی سے جھک کے سلام کرنا. ہر شیعہ جوان سنی کے گھر پہ لگے ہوئے سبز پرچم کو سلام کرے، کیونکہ گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. شاباش، کیا بات ہے، جیتے ہو. گھر کسی کا ہے، آپ جی ایسا، گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. اور اسے غور سے دیکھنا، غور سے اس علم کو غور سے دیکھنا. جو ہمارے اہل سنت بھائی لگائیں گے اسے توجہ سے دیکھنا. اس علم کے پھریرے پہ عمل، اس علم کے پھریرے پہ کیا ہے؟ نہیں یار، نالین کی شبیہ ہے. جاگو تو صحیح نا، جو بات آپ بھی نہیں بولا. نالین نہیں ہے، نالین کی شبیہ ہے. بھولے شاگر یہ فکرہ سن لے تو ہر اہل سنت میرا فکرہ سنے. نالین نہیں، نالین کی شبیہ ہے. اور شیعہ سنیوں میں غلام عباس اتحاد کتنا ہوگا، ادھر علم پہ نالین کی شبیہ ہے. قریب آئے شیعہ سنی بالکل اتحاد ہو گیا. تو اس کی شبیہ بناتے ہو جو محمد کے پیروں کے نیچے ہے، ہم اس کی بناتے ہیں جو کندھوں کے اوپر ہے. جیتے رہو سلامت، ہم اس کی بناتے ہیں. زندگی اپنی سلامت ہو، میرا سلام ہے آپ کو. جیتے رہو، پیغام محبت دینے آئے. یہ محبت کا پیغام، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. آگے دیکھو اتحاد ہے کہ نہیں ہے. اہل سنت کے گھر ہیں، بیٹھو گے ہم ہیں، چائے پانی وہ پلا رہے ہیں. ماتمی کو پانی پلانا بھی ماتم ہے. ہاں، ماتمی کے لیے رستہ چھوڑ دینا بھی ماتم. توجہ فرمائیے گا. آئیے جی آئیے، رستہ دیجیے، آ جائیں. میں سمجھا آپ نے پڑھنا ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں. سلوات پڑھ لیں گے تو مجلس پوری ہو جائے گی. ایک مشورہ میں نے یہ نیک کالونی میں دیا تھا، وہ مشورہ نیک کالونی میں، وہ نیک مشورہ
آج یہاں جعفریہ میں بھی دے رہا ہوں اور دے رہا ہوں حکومت پاکستان میں. ادھر ادھر کی پکڑ دھکڑ پابندیاں یہ چھوڑو. اتحاد قائم کرنے کے لیے فارمولہ بناؤ اور فارمولہ اسی ممبر سے ملے گا. میں دے رہا ہوں فارمولہ. 3 اکتوبر 2020 توجہ 15 صفر 1442 ہجری 3 اکتوبر 2021 تک حکومت وقت ایک پابندی لگائے. اسٹرکٹلی سخت پابندی لگا دی. مسجد ہو، امام بارگاہ، کنونشن سینٹر ہو، کانفرنس ہال، میلاد ہو، مجلس ہو، جلسہ ہو سیرت کا یا جلسہ ہو شیعوں کا، ذاکر ہو شیعوں کا، خطیب ہو شیعوں کا، واعظ ہو شیعوں کا، نعتخوان ہو سنیوں کا، مفتی ہو سنیوں کا، واعظ ہو سنیوں کا، پورے سال کے لیے حکومت پابندی لگائے. جو چاہا تقریر کرے گا اور کچھ نہیں پڑھے گا، صرف رسول پڑھے گا، صرف رسول پڑھے گا. یہ مشورہ دے رہا ہوں، اس مشورے کو حکومت ریکارڈ کرے. صرف رسول پڑھا جائے گا، رسول اکرم کے علاوہ اور کوئی عنوان نہیں پڑھا جائے گا. پورا سال شیعہ بھی رسول بنے، سنی بھی رسول بنے. یہ پابندی لگا دو. ایک پابندی اٹھا لو اور وہ پابندی علماء اٹھائے. میں اپنے نوجوانوں سے پابندی اٹھاتا ہوں کہ جب سنی رسول بنے، جب میں ان کے گھر میں جا کے، ان کی مسجد میں جا کے، ان کے حال میں جا کے رسول سننا ہے. سنی علماء پابندی اٹھائے. جب شیعہ رسول بنے، سنی جوانی لگائے، آگے ہم سے رسول سنے. سارا سال ادھر والے ادھر رسول سنے، ادھر والے ادھر رسول سنے. لیکن سال گزرنے کے بعد کوئی بندہ کسی زبان کو مشورہ نہ دے. بعض نوجوانوں کو سنی کی حوالے پہ چھوڑ دینا. انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر پہ چلے جائے. پھر مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس گھر کا رسول اچھا لگے. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو ہے کون سا اختلاف ہے؟ خود اختلاف پیدا کر رہے ہو، ہے کہیں نہیں. اگر کچھ افراد غلط بول رہے ہیں ادھر سے یا ادھر سے، انہیں روک لو. سب پہ تو وہ کیا کہتے ہیں، حلال اور حرام ایک جگہ پہ اکٹھا نہ کرنا. گدھا گھوڑا اکٹھے نہ باندھو. ہے ہی امن. توجہ فرمائیے. جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، وہ ہماری جان ہے. کیونکہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے رسول زندہ ہے. وہ زندہ کا عقیدہ رکھ کے یا رسول اللہ کہتے ہیں. اور جن کا رسول زندہ ہے انہیں پتہ ہے جو کندھوں پہ بیٹھتا تھا وہ بھی زندہ ہے. آپ بہت جی ہیں، سلامت رہیں. رات کے اس وقت میں آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت خوبصورت سنا، میری توقع سے اچھا سنا. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، اس روڈ پہ، اس سڑک پہ رہنے والے ارد گرد کے تمام اہل سنت کا، مسجد انتظامیہ کا، علماء کا، دانشوروں کا، جنہوں نے مجلس ادا کے لیے رستہ ہموار کیا. اور یہ مجلس ادا نہ رہی، یہ عزت رسول کا جلسہ بن گیا. کچھ دیر گزرے گی، مجلس ادا ختم ہو جائے گی، آپ گھروں کو چلے جائیں گے. مذاق نہیں ہے، ہم بیٹیاں لے کے آئے ہیں. جنہیں ہم بازار سے گزرنے نہیں دیتے انہیں ہم نے بازار کے فرش پہ بٹھا رکھا.
مالک قبول کریں آواز. آپ نے مصائب کا حکم دیا، میں احتیاط کرتا ہوں. مومنین کے دل نازک ہوتے ہیں، دکھ جاتے ہیں. مجھے حکم ملا بولے شاہ صاحب کا، تعمیر ذرا مشکل ہے، بازار میں کھڑا ہو کے سکینہ نہیں پڑھ سکتا. جزاک اللہ، مرحبا. آوازیں بلند ہوئی. میرے بھائی کی محنت یقیناً مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. بابا علی حسین، بندے اعتراض کرتے ہیں، روتے کیوں؟ اچھا تجھے ہمارے رونے پہ اعتراض ہے؟ میں شیعہ قوم کا ادنا سا نوکر ہوں، میں اپنی قوم کے اعتماد پہ وعدہ کرتا ہوں، ہمارا ایک کام کر دیں، ہم زندگی بھر روئیں گے نہیں. ہمیں پوری کائنات میں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3.5 سال کی بوڑھی دکھا. مر جائیں ہم رو رو کے. کوئی 18 سال میں ضعیفہ ہو گیا، کوئی 4 سال کی ضعیفہ ہو گیا. کتنا روئیں گے ہم، کتنا رو سکتے ہیں؟ چلو 2-3 فکریں سن لو، میں تعمیل ہو کے بتاتا ہوں، زیادہ نہیں، 2 یا 3 فکریں. سلام. بڑی زخمی تھی سکینہ، غلام عباس نہیں پڑھا جاتا مجھ سے. میں نے کیا کہا؟ بڑی زخمی تھی حسین کی شہزادی. نام کیا تھا؟ بولو. نہیں، نام کچھ اور تھا. حسین سکینہ کہتے رہے. اب جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا وہ سیدہ سے معافی مانگ لے. حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے. مرحبا، تیری جوانی سلامت. میں نہیں کہتا قرآن سر پہ رکھ اور پھر بتا. مجلس میں بیٹھنا حلف ہے، باوضو بیٹھے ہو بیٹیوں بہنوں کی گواہی کے ساتھ. مجھے صرف اتنا بتا، 84 بچے تھے سادات کے، شمر صرف سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ شمر سکینہ کو اس لیے مارتا تھا کہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے. شمر نے بڑا مارا ہے شہزادی، پتہ کتنا مارا ہے؟ سنو گے زخمی کتنی. اگر آوازیں بلند کر سکتے تو پھر میں شہزادی کا زخم پڑھوں. کتنی زخمی تھی؟ سر زخمی تھا، گردن زخمی تھی، کلائیاں زخمی تھی، کان زخمی تھے. جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، کان زخمی تھے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. شاباش شاباش، تیرا ماتم مالک قبول فرما. پیروں کے تلووں سے جلد ہو گئی تھی. شہزادی کے پیروں کے تلووں میں جلد نہیں رہی تھی. جس بچے کو، جس جوان کو سمجھ نہیں آئی، بابا علی حسین جو 9 میل گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑی ہو، اس کے پیروں میں جلد کہاں رہ جاتی؟ جہاں پیر رکھتی تھی زمین سرخ ہو جاتی تھی. کچھ جوان ابھی ماتم میں شامل نہیں ہوئے، آوازیں میری بلند ہونے ماتم میں شامل کر لیں. ایک زخم شہزادی کا میں نے نہیں پڑھا. مجھے بیٹیاں معاف کر دیں گی، بھرا ہوا بازار ہے، مومن ہی بیٹھے ہو، مومنات ہی بیٹھی ہیں. ایک زخم میں نے نہیں پڑھا، میں چھپا گیا تھا. میں نے پھر سمجھا بخل ہو جائے گا
چھپاؤں گا. میں نے پہلے کہا سر زخمی تھا, گردن زخمی تھی, کان زخمی تھے, کلائیاں زخمی تھی, پاؤں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. ایک زخم تجھے بتاؤں تو گھر تک روتا جائے گا. بتاؤں کون سا زخم ہے؟ شہزادی کے ہونٹ زخمی تھے. شہزادی کے ہونٹ نہیں سن پائے گا, نہیں تو سن پائے گا. شہزادی کے ہونٹ زخمی تھے. بتاؤں زخمی کیسے تھے؟ آج تجھے زخمی ہونے کی وجہ بتاؤں. زخمی اس لیے تھے کہ جب کہیں سجاد سفر میں بیٹھتے تھے تو سجاد ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے تو پیر سمیت کے بیٹھا ہے. سجاد ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. سجاد کی کمر سے لے کے پیر تک, پیر کی بیڑی تک سجید نہیں تھی. ادھر بھی سلاد تھی, ادھر بھی سلاد تھی. سجاد جب بیٹھتے تھے تو پیر ایسے رہتے تھے. سکینہ سامنے بیٹھتی تھی. سکینہ کو بھائی کے پیروں کے تلووں میں کانٹے چھپے ہوئے نظر آتے تھے. جب شہزادی اٹھتی تھی, بہن کانٹے دیکھ لینا بھائی کے پیر میں تو سب چاہتے ہیں کانٹے نکال دو. وہ بندہ کون سا جو ماتم نہ کر سکے, لیکن شہزادی کے ہاتھ گردن کے پیچھے لگے تھے. ہاتھوں سے کانٹے کیسے نکالتی؟ جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا. شہزادی اپنی جگہ سے اٹھتی, آگے سجاد کے پیروں کے تلووں کے بوسے بھی لیتی, کانٹے بھی نکال لیتی. سجاد کے تلووں نکال تیرے ہاتھوں سے. حوصلہ بڑھا, حوصلہ بڑھا, حوصلہ بڑھا, حوصلہ بڑھا. میں بسم اللہ کرو, تیری روانی سلامت ہے. شہزادی بوسے بھی لیتی, سیدہ سلامت رکھے جن کی آوازیں بلند ہو. شہزادی بوسے بھی لیتی, کانٹے بھی نکال لیتی. بڑی زخمی, بڑی زخمی. میں نے کہا بڑی زخمی تھی. مجھے بیٹیاں معاف کریں گی. جب شام کے بازار میں پہنچی نا, تیرے رونے پہ دو فکریں اور کہہ رہا ہوں. بازار شام میں پہنچی, ایک عورت غلام عباس بعد میں آئی. وہ آگے بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہتی مجھے جگہ دو. درمیان میں آ کے بیٹھ گئی. کہتی میں ابھی آئی ہوں, ان بچیوں میں, ان مستورات میں مجھے بتاؤ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو 3.5 سال تھا. یہ کہتی مجھے کوئی بڑا پتھر دو. میں نے منت مانی تھی حسین کی سکینہ بیمار ہوگی, یہ بندہ ابھی تک معلوم نہیں کر سکا. سنو یہ پتھر کتنا بڑا تھا. اس حرام زادی کو دونوں ہاتھ سے پتھر اٹھانا پڑ گیا. یہ بندہ ابھی تک معلوم نہیں کر سکا.